السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ تمہارا فون بھی بہت تمہارا فون یہ بھی بہت نہیں ہے جی جب یس سر، نیا آ کو رہا میرا ابھی ایک ہفتے میں آ جائیں گے۔ ممتاز لے کے آ رہی میرے لیے نیا انشاءاللہ۔ نجیبہ کا میں یہ کو تمہارے پاس آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہیں تم؟ الحمدللہ سر ٹھیک ہوں، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج پڑھ سکتے تم آج پڑھ سکتے تم میسج کیے تھے نا؟ میسج کیے تھے نا؟ میں پڑھ سکتی ہوں ویسے۔ ہاں نجیبہ بتائی ہوں گے کی تم بات کو بتائی ہوں بتائی دو آیتیں پڑھو، دو رقم پڑھو۔ مگر یہ کو جی بات ہے سر، تمہارے پاس کیا کو بات بات ہے؟ ہے تمہارے پاس کیا بات نجیبہ ہے؟ کا بھی فون ایسی ہے۔ کا بھی فون ایسی ایک ہفتے کی بات ہے سر، آ جائیں گے نیا فون، ایک ہفتے کی بات ہے، میں آرام اس کا تو کوئی مائک اس کا تو کھلا ہے کوئی تو کیا مائک ہے کھلا تمہارے ہے تو پاس؟ کیا ہے وہ تمہارے تو پاس؟ کھلا رہے گا۔ یہ کھلا رہے گا، جی بند کر دیتے سر، بند کر دیتے ابھی۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجیے، اس کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے۔ قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ So we were doing this 81 we had finished, I think. Umara did it. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي۔ یہ 80 سے 98 تک ایک بڑا مضمون 18 آیتوں کا ہے، جس میں ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، جو اس سے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں اس سے مختلف ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طور پہ بلایا تھا، یہاں تک بھی نہیں آیا تھا، اور ظل فرعون قومہ ما ہدی،
اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر تھی 2-3 آیتوں میں بنی اسرائیل سے کہ وہ ان کو یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وأدناکم جانب الطور الأیمن ونزلنا علیکم المن والسلوى لیکلوا من طیبات ما رزقناکم. یہ ان کی تقریر تھی جن کو نصیحت کیے تھے کہ وہ طیب چیزوں میں سے کھاؤ، صحت سے آگے مت بڑھو، اگر تم ایسا کریں گے تو پھر اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوگا. This we had finished. So now move to 82. Yes. Mumtaz, can you do it? ممتاز ممتاز are you there؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں آج بہت دیر سے کھلا ذرا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. ہاں صبح میں بھی تھی میں کلاس میں. نہیں معلوم، ہاں نہیں دیکھا میں. جی جی یہ پڑھیے 82. جی صاحب آپ میرے سے فرمائیں کچھ. آیت نمبر 82 پڑھیے. 2 آیتیں ہیں آپ کی. پڑھوں صاحب؟ ہاں میرے کو معلوم ہی نہیں. اچھا پڑھتی نہیں. میں جیوا کو بولا تھا تم کو اطلاع دو بول کے. چلو نہیں پڑھو نہیں جیسا معلوم بھی ہے ادھر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک تو کوشش. کرو اگر 2 نہیں ہو رہے ہیں تو. چلو یہاں اس کیا کے ہوا ہے صاحب؟ اسکرین پہ بھی ہے آیت. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. چلیے. Second thing that we have to do is we have to divide this ayat. یا ہاں سلائسز لگانا. وَإِنِّي پہ ایک لگائیں گے. نہیں لگائیں گے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ پر تک لگائیں گے. ہاں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لمن تابا یہاں تک پھر ایک لگائیں گے. آ رہی صاحب آواز میری؟ ہاں ارے لمن تابا وآمنا وعمل وآمنا تابا تک لگائیں گے. لمن تابا منا وعمل. تابا. ہاں من تابا. پھر اس کے بعد وعمل صالحا. وعمل صالحا. ٹھیک ہے. ہاں ثم اهتدى. چلیے صحیح ہے. وَإِنِّي اور میں نے لغفارن لغفارن معاف کرنے والوں پر. ٹھیک ہے صاحب؟ اب جتنا ہے بولتے چلے جاؤ بس ختم. نہیں میں تو پریپیئر ہی نہیں ہوں نا. لغفارن لمن جو معاف کرتے ہیں. لغفارن لمن جس کے لیے. نجیبہ تم کو اطلاع نہیں دی معلوم تھا کہ نہیں معلوم مجھے. اچھا ہاں دینا کیا دینا بازی میں آپ کو اطلاع دی. صاحب پڑھو بول رہے ہیں کیسا بھی آیا پڑھو. غلط سلط بھی رہا تو پڑھ سکتے. ارے میں سمجھ رہی انڈیا آنے کے بعد بول رہے ہیں سمجھ رہی میں. انڈیا آنے کے بعد بول رہے ہیں سمجھ رہی میں. ہاں کوئی میں بات پڑھ لیتی ہوں سر. ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں سر.
नहीं तुमने ये फातिमा को बोला था मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए ओके, सारे माइक म्यूट कर लीजिए एक्सेप्ट फातिमा। मुमताज आपका माइक भी म्यूट कर लीजिए। नहीं है, म्यूट नहीं है सर, हाँ म्यूट ही है ना? नहीं अभी भी नहीं है, म्यूट नहीं है। क्या हाँ भाई अब ओके, इट्स ओके। यस फातिमा कमन कमन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इह्तदा। तो सर एक लगा देंगे यहाँ, लिमन ताबा तक लगा दें एक, फिर आमना में एक स्लैश ले लें। ले गफ्फारुन तक। ठीक है सर, लगफ़ारुल लिमन ताबा एक लगा दें, आमना एक लगा दें स्लैश, फिर अमिला सालिहन पे लगा दें और फिर सुम्मा इह्तदा पे एक कर दें। तो सर व इन्नी, और सर ये हो गया हर्फ हो गया। फिर इन्नी जो है, इसमें इन्नी जो है मुशब्बा बिल फेल के साथ या मुतकल्लम जो है वो ज़मीर की किस्म है। फिर लाम ज़बर जो इसमें खाली है वो सर लाम ताकीदी है। गफ़ारून जो है वो इस्म है। ली लाम जे ली जो है वो हर्फ जार है। मन जो है सर वो भी हर्फ है। ताबा जो है फेल है, ता वाव बा। तो सर ये महमूज हो जाएगा अजवफ। फिर हर्फ आ गया सर, फिर अमना जो है वो आम ईमान आमना से है वो सर, हमजा मीम नून। अब बहुत आगे भाग रहे हैं, अच्छा बहुत जी आगे भाग रहे हैं। वो इन्नी लगफ़ारुन को पहले पूरा करिए। ठीक है सर। सर इन्नी जो है सर वा जो है इसमें आ गया सर वही अत्फ आगे, क्योंकि पिछली बात आगे से कंटिन्यू हो रही है। तो फिर सर इन्ना का जुमला शुरू हो गया जिसमें या साकिन की जो खबर है, यानी कि अल्लाह ताला अपनी तरफ कह रहे हैं, और वो इन्ना शुरू हुआ है कि ये इन्ना का जुमला है, याजिर ही उसका इसम है, लगफ़ारुन जो है उसकी खबर। जी हम तक हुई बात है। ठीक है सर। सर आगे लामज़ेर ली हर्फ जार है, मन जो है वो हर्फ है, ताबा जो है वो फेल है। तो सर ता वाव बा इसका जो है रूट वर्ड है जिसमें ये महमूज अजवफ हो जाएगा। तो सर लिमन लिए उनके, सुकून से दूसरा लोग भी समझना है, ठीक है सर। इतना तेज मत भागिए कि सिर्फ आपकी काबिलियत ज़ाहिर हो। Just think about the other people also. Your जी सर। job is you are explaining to your colleagues in the class. मुझे नहीं सुना रहे हैं, मुझे जी सुनने की भी कोई ख्वाहिश नहीं। आप उनको समझाएंगे कि आप क्या समझे हैं वहाँ तक। मेरा जॉब ये है कि जहाँ आप कोई गलती करेंगे या सही नहीं बताएंगे तो आई विल स्टॉप यू देयर। तो आप जी सर। इतना तेजी से मुझे बता दे रहे हैं, सॉरी आई एम नॉट interested in it. Okay, I want you to explain everything to your colleagues. इसमें कुछ नए भी हैं, कोई बहुत पुराने भी हैं, तो उन सब के लिए आप तफसील से बताइए ताकि हर एक की समझ में आए। अभी अब ये फिर यहाँ से शुरू कीजिए। ये एक टुकड़ा है, ये इसको अभी तो पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले सर्व कर रहे हैं तो पूरी सर्व कर दीजिए, उसके बाद फिर उसकी नहू कीजिए। जी लिमन ताबा ले लेते हैं सर। उसकी सर्फी तहलील है कि लाम ज़ेर ली जो है वो हर्फ है, हर्फ जार है, और मन जो है वो भी हर्फ है, और ताबा जो है वो फेल है। यहाँ गलती कर रहे हैं। मन सर मन इस्म है, बस खत्म, चलिए। और ताबा जो है वो फेल है जिसका रूट वर्ड है ता वाव बा, जो कि महमूस अजवफ हो गया क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत जो है एक दरमियान में आ गया। फातिमा जी सर। इससे पहले भी आपको एक डिफरेंस बताया था रूट वर्ड और बेस लेटर्स में। रूट वर्ड जो होता है उसके लिहाज से आप फेल की किस्म बताएंगे, बेस लेटर्स अलग चीज है। रूट वर्ड ते वो बे नहीं है, बेस लेटर्स ते वो बे ताबा। लेकिन जब वो पास्ट टेंस में आ जाएगा तो ये ताबा रूट वर्ड होगा। इसमें अलिफ बीच में आने से किस किस्म का फेल हो गया सर? ये फेल माजी हो गया, और इसमें सर फेल और फाइल है कि वो तौबा फेल करें, माजी और एक किस्म हुई और फिर सलासी मुजर्रद और बहुत सी किस्में हैं, उनमें से किस किस्म का फेल हुआ? सर फेल माजी है ये, और सर ये महमूज अजवफ है क्योंकि इसमें दरमियान में हर्फ इल्लत आ रहा है। गुड, चलिए अजवफ है।
تو سر وہ تابا اس میں جو بھی جب فیل ہوتا ہے اس میں فائل بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اس کا, تو اس میں فیل اور فائل ہیں, اور لیکن فائل اس کا سر پیچھے ہے من جو توبہ کیے. جی پھر ہم آگے چلتے ہیں. و آمنا پہلے اس کی صرفی ہے, پھر نحوی. صرفی میں سر یہ واو جو ہے وہ حرف ہے, آمنا جو ہے وہ فعل ہے, آمنا سے ہے سر حمزہ میم نون. تو سر اس کی جو قسم ہو گئی ہے وہ ہے معطل مثال, کیونکہ اس میں حرف علت جو ہے پہلے آ رہا ہے. اب ہے کہ سب اب اس کی کرتے ہیں نحوی تحلیل. تو جو پورا حرف عطف ہے پہلے صرفی کر لیجئے, اس کے بعد نحوی کریے. سر وہ عمل آگے لے جاؤں سے پورا. اوکے جی ٹھیک ہے. پورا پھر آگے حرف سر پھر حرف آ گیا وا, پھر امیلا, پھر فعل ہے عین میم لام سے بنا ہے سر. سر یہ اور اس میں جو ہے یہ ہے ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے. پھر سر صالحن آ گیا ہے, تو یہ سر یہ ہو گیا اسم. پھر سما حرف ہے, راہتدا جو ہے سر یہ فعل ہو گیا, ہا دا یا سے بنا ہے, یہ ہو گیا سر محموز معطل ناقص یائی. گڈ. چلیے اب صرفی تحلیل اس کی نحوی تحلیل تو یہاں تک آپ کر دیے تھے, یہاں سے کرنا ہے لمن تابا. ٹھیک ہے سر جی. لمن حرف جار ہے اور من جو ہے وہ اسم ہو گیا. لمن ان کے لیے, تابا جنہوں نے توبہ کی, اس کے لیے سر اس کے لیے جو توبہ کیا. تو پھر تابا کا جو ہے اس میں فعل اور فائل ہے, اور من جو ہے وہ اس کا فائل ہے جو پہلے آیا ہوا ہے سر, فائل مقدم ہے. پھر ہو گیا حرف عطف واو, جو کہ پیچھے جو تابا کے ساتھ سر ہے بیٹھ رہا ہے, کنیکٹ ہو رہا ہے, جنہوں نے توبہ بھی کی اور جو ایمان بھی لائے, یعنی کہ آمنا وہ ایمان لایا, یعنی کہ سر پھر من اس کا ہو جائے گا فائل, اور ایمان لایا سے فعل ہو گیا. پھر آگے سر واو حرف عطف ہو گیا. پھر عملہ وہ عمل کیا, تو سر عملہ جو ہے پھر وہ اس پہ من بیٹھے گا سر عطف ہو کے پیچھے, یعنی کہ وہ جو عمل کیا. صالحن, صالحن جو ہے وہ صفت ہوگی عمل کی سر. صرف حرف عطف بولنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ یہ اس کا معطوف علیہ بھی بننا پڑے. جی سر پیچھے معطوف ہے اس کا, اور پھر معطوف علیہ اس کا سر عمل ہے. پہلے معطوف اس کا معطوف کیا ہے؟ آمنا کا. اس کا معطوف جو ہے آمنا کا معطوف جو ہے وہ سر وا کا سر, وا کا وا تو صرف حرف عطف ہے. جی سر, تو معطوف سر آمنا ہو گیا, معطوف علیہ ہو گیا تابا. تابا کا ہو گیا. چلیے تابا و آمنا, یہ آمنا کا تعلق تابا, یہ تین خصوصیات بتا رہے ہیں ہے نا, کہ جو بھی توبہ بھی کیا اور ایمان بھی لایا اور عمل بھی کیا, یہ عطف کے ساتھ. These are the three qualities of man. Whoever. First quality is taba, second is اس کا جو ہے آمنہ ہو گیا, پھر دوبارہ عملہ جو ہے پھر واو کا عطف ہو گیا, اور اس کا معطوف پیچھے ہو گیا سر معطوف علیہ آمنہ سے. سر تینوں کنیکٹڈ ہو گئے. اور پھر عمل صالحن جو آپس کا رشتہ یہ ہے کہ صالحن جو ہے وہ عمل کی صفت ہوگی سر. نہیں سر, عملاً صالحن, جی سر عمل صالحن جو ہے سر صفت نہیں ہے عمل کی. صفت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے سر, اس کا مفعول بھی ہے عاملہ صالحن, ہے نا, یہ بھی اسم ہے اور ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے وہ عمل کیا کا مفعول بھی ہی ہے. یہاں پر یہ تابہ کا کوئی مفعول بھی نہیں ہے, آمنہ کا نہیں ہے, لیکن عاملہ جب آ گیا تو اس کا عمل صالح کیا. ٹھیک ہے یہاں پر. اس کے بعد پھر ایک کیا گیا یہ سر, پھر حرف عطف ہے. سما جب آتا ہے کہ پوری بات جب ہو جائے تھوڑا اس کے بعد آتا ہے کہ وقفے کے بعد پھر حرف اس کے بعد کوئی چیز کنٹینیو ہوتی ہے بعد میں, تو اس کے لیے پھر سما آتا ہے. ناٹ اونلی دیز آر دا تھنگس ٹائملی. اس کے بعد کیا کریں, سما اہتدا ہا دا یا سے سر ہو گیا یہ, اور سر اس میں اضافت ہے تا کی,
تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا یا ہدایت پا گیا سر؟ نہیں، پھر وہ ہدایت پہ قائم رہا، ٹھیک ہے، ہدایت پہ قائم رہا. صرف یہ وقتی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے توبہ کرنا، ایمان لانا یا عمل صالح کرنا، بلکہ پھر اس کے بعد جو ہدایت اس سے ملتی ہے ہی کنٹینیوز اٹ، ہی ریمینس. اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، ایک یا دو حدیث ہیں کہ یہ احتدا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو متواتر ہوں، جس میں چاہے وہ تھوڑا ہی عمل ہو لیکن ہمیشہ کرتے رہنا. یہ نہیں کہ کبھی جوش میں آئے اور پھر کوئی نیک عمل کر لیے پھر اس کے بعد اس کو روک دیے. کوئی بھی نیک عمل ہو، عبادتیں ہوں، نیکیاں ہوں، اس میں متواتر ہونا چاہیے، اس میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. وہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ایک وقت میں کوئی جلدی کرے، رات بھر 9 نمازیں پڑھ لیے، ایسا نہیں، بلکہ جیسا ہے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اعتدال ہو اور تواتر ہو، اس میں اس کے اوپر انسان قائم رہے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی ہو لیکن ہمیشہ کرتا رہے. تو اس چیز میں اس یہاں پر جو آتا ہی ہے اس میں، اور یہ صرف ایک بار عمل ایمان لایا، توبہ کیا، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے اوپر اس ہدایت پہ قائم بھی رہا ہے نا. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈائریکٹ کلام ہے، انی لغفار. ٹھیک ہے، آپ یہاں تک صحیح کر دیے تھے کہ یہ انا کا جملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انا سے اپنی خبر دے رہے ہیں، میں اسم ہے، میں بہت. اب یہ غفار کیا ہے؟ غفار، اس کے ذکر 3 ورڈ بنتے ہیں. روٹ ورڈ کیا بتائے تھے آپ اس کا؟ سر اس کا بتایا نہیں میں نے سر. غفرا، غفرا، ویری گڈ. غفرا میں نے وہ معاف کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین غفور اینڈ غفار؟ معنی تو ایک ہی ہے نا. جی سر. غافر الذنب و قابل التوب، غافر کے معنی معاف کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا. غفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے. Is there any difference? Can anyone give me that? بہت زیادہ کے معنی میں ہے، مطلب غفار تفضیل کا صیغہ ہے نا سر، زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ معاف سپرلیٹیو کرنے والا. ڈگری ہے. غفور کمپیریٹیو ڈگری ہے. غفرہ جو ہے یہ صفت ہے خالی ایک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. غفور دوسروں سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور غفار سپرلیٹیو ڈگری ہے، اور اس میں غفار میں بہت زیادہ معاف کرنے والا. ایک صفت بتا دی. لیکن اب کس کو معاف کرنے والے ہیں اس کی تفصیل یہ باقی کے ٹکڑے میں 1 2 3 ٹکڑوں میں آ رہی ہے اس کے ساتھ کہ جو بھی توبہ کرتے رہے گا چاہے کتنے ہی گناہ کر لے. ہم وہ حدیث کی کلاس میں وہ پچھلی بار ایک حدیث بھی پڑھے تھے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، اور اس سے اگر دوبارہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے تو اس کو کئی بار ریپیٹ ہوا تھا، 3 4 بار ریپیٹ ہوا تھا وہ ورڈ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک وہ گناہ کرتے رہے گا، توبہ کرتے رہے گا اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر، اللہ اسے معاف کرتے رہیں گے. تو یہ ایک ڈائریکٹ کلام بیچ میں آ گیا. یہ بنی اسرائیل کی تسلی کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی تا قیامت یہ آیت باقی ہے. کسی خاص واقعے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کو اس وقت وہ نصیحت بھی کی جا رہی ہے، آج بھی ہے، قیامت تک بھی رہے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنی صفت غفار بتا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں لیکن وہ ایمان اگر نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پھر ان کے اعمال دنیا میں شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کو حکم دے دیا گیا تھا تورات میں کہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان پہ ایمان لانا اور ان کی کتاب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے، زندگی بھر وہ ایمان نہیں لائے، مرنے سے پہلے بھی ایمان لا لیے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی غفار ہے، ان کی بھی مغفرت کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ ایک بیچ میں ایک آیت صفات اللہ کی ہے جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت بتا رہے ہیں، اور پھر یہ صفت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا سیکوینس اگر ہم دیکھیں تو آمنا و عمل صالحا و تابا، وہ خود ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کرتے رہے اور اپنی غلطیوں پہ توبہ بھی کرتے رہے۔ اسی کا ایک فارم استغفار ہے۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ الف سین تے آنے سے توبہ کرنا نہیں الف سین تے، الف سین تے سر، الف سین تے تو سر ہوتا ہے ان قریب کو جو چیز یا سر مانگنا، ٹو سیک چاہنا جی سر، ٹو سیک، استعین، ہاں جی، سورہ فاتحہ میں ہم مدد چاہتے ہیں، استعان ہے نا، استغفار میں نے مغفرت چاہنا نستعین روز پڑھتے ہیں نا سورہ جی سر، فاتحہ میں، ہاں جی سر، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بیچ میں آیت 82 آ گئی، یہ اس وقت کے بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے اور قیامت تک کے لیے آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار ہیں، پہلے بھی تھے، اب آج بھی ہیں، قیامت تک بھی رہیں گے۔ لیکن ان کے لیے جو ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیے اور اپنی غلطیوں پہ توبہ بھی کر دیے۔ اور پھر تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ثم اہتدی، اور پھر وہ اس کے اوپر ہدایت پہ قائم بھی رہے اور اس کو کنٹینیو بھی کیے، ان کے اعمال متواتر رہے، نیک عمل چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ کرتے رہے۔ Is it clear? جی سر۔ Shall we move to the next ayah? جی سر۔ 83. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تو سر وا کو الگ کر لیں گے، ما اعجلک عن قومک تک کر لیں گے ایک سلیش، پھر یا موسیٰ۔ تو سر جو وا ہے پہلے اس کی سر صرفی کر لیتے ہیں یا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اور یہ کیبل ہے پہلے ماں، سر وا جو ہے وہ ماں کہاں سلیش کہاں لگا ہے؟ ان قومی کا، ایک پہلا سلیش ان قومی کا، جی سر، یا موسیٰ۔ یا موسیٰ۔ چلیے ترجمہ کرتے والا نا۔ تو سر اور وما کیا اجلا کا جلدی کی تم کو، ان سے، قومی کا تمہاری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ تو سر اس میں پہلے ہم صرفی کر لیتے ہیں، وا جو ہے اس میں، پھر حرف ہے، ما استفہامیہ یہ کلمہ ہے۔ ترجمہ جو آپ کیے کسی کو سمجھ میں آیا؟ میری تو نہیں آیا۔ پھر دوبارہ کر لیتی ہوں۔ کوئی ترتیب ہونی چاہیے نا، ترتیب ہونی چاہیے۔ دوبارہ سر وما کس سر وا جو ہے اس میں سر اینڈ کے لیے ہے، کیونکہ باقی ایک دم ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو باقی محذوف ہو گئی چیزیں، تو اس میں عطف نہیں ہے، یہ اینڈ ہے۔ ما اجالا کا کیا چیز یا کس چیز سے اجلت کی کرائی تم کو، کس چیز نے جلدی کی کرائی تم سے، ان قومی کا تمہاری قوم سے، اے موسیٰ کیا چیز تمہیں جلدی لائی سے تمہاری قوم سے اے موسیٰ۔ سر یہی تھا۔ دیکھیے یہ تو صرف
ابھی آپ نے کہا کہ یہ پریپوزیشن کنجکشن ہے، عطف وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو ہم یہاں سے پہلے شروع کریں گے سمجھنے کے لیے کہ یا موسیٰ، حرف ندا اور منادہ ہے یا موسیٰ، یا موسیٰ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ بات سوال کر رہے ہیں. یہ ایک جملہ ہے ما آجلک عن قومک، اور بالکل ایک مبہم سا جملہ ہے. آیت جب تک ہم کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا اس کا، جہاں ضروری ہے وہاں پر بیک گراؤنڈ جاننا بھی ضروری ہے. تو ایک دم ایک آواز تم اپنی قوم سے جلدی کیوں کیے، ہے نا؟ تو there's nothing which can be easily understood. What does it mean? This استفہامیہ کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے بعد ہم جب اس کی صرفی تحلیل کریں گے، نحوی تحلیل کریں گے، بیک گراؤنڈ اسٹڈی کریں گے تو تب سمجھ میں آئے گا. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم بنی اسرائیل کو فرعون کے پاس سے آزاد کر کے لاؤ گے تو میں تم کو ایک ہدایت، ایک کمانڈمنٹس، ایک کتاب دوں گا، تورات. اور وہ کتاب ایسے ہی نہیں دی گئی، بلکہ کتابوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ مشقت کے بعد ہی عطا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قرآن جو نازل ہوا اس سے بہت پہلے سے آپ سیکلیوشن میں غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. حالانکہ اس وقت نبوت بھی ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی، آپ مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے، اس کے باوجود آپ غار حرا میں تنہائی میں سوچتے تھے اللہ کے بارے میں، عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، اللہ کی تحقیق کہ اللہ کی ذات کیا ہے. اس کے بعد وہ مشقت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پہ پہلی آیت اقرأ باسم ربک اتاری تھی. ویسے موسیٰ علیہ السلام کو ہر نبی کے لیے ایک الگ طریقے سے ان کو کلام دیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو مفسرین ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل نکلیں گے تو ان کو ایک وے آف لائف، ایک شریعت میں دوں گا، ایک کتاب دوں گا، 10 کمانڈمنٹ دوں گا تاکہ وہ اس کے اوپر کریں. لیکن اس کے لیے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ وہ شرط یہ تھی کہ تم کوہ طور پہ آنا، 1 مہینہ یعنی 30 دن تک روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے بعد تم کو وہ کتاب دی جائے گی. ایسے اسی دن نہیں، 30 دن تک کوہ طور پہ آنا، کوہ طور پہ اللہ کی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا. اس کے بعد اللہ واللہ عالم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور مفسرین کے بے شمار خیالات ہیں، انٹرپریٹیشن ہے کہ اس میں 10 دن کی توسیع کی گئی. شاید چھوٹی سی یہی غلطی تھی کہ ما اجلک عن قومک جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، میں 10 دن کی اس میں توسیع کی گئی، اور 40 دن کا چلہ یا پھر 40 دن کا کوہ طور پہ اعتکاف بیٹھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو 10 کمانڈمنٹ دیے. دیٹ واز دا شروعات آف تورات جو ہے 10 کمانڈمنٹس کی شکل میں پہلے ملی، پھر وقتاً فوقتاً اس کے آرڈرس آتے رہے اور تورات مکمل ہوئی. اب اس حکم کے ساتھ ایک حکم یہ بھی دیا گیا تھا ان کو کہ جب آؤ تو اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو بھی ساتھ لے آنا، وہ بھی وہاں پر عبادت کریں گے اور ان کے سامنے 10 کمانڈمنٹس تم کو دیے جائیں گے. اب اس وعدے کے بعد یہ دیکھیے، اس میں ہسٹوریکل کوئی ہم جوڑ نہیں سکتے، اس کا کوئی ہم کو صحیح نہیں معلوم کہ کب ایسا ہوا. یہ فوری وہاں سے آزاد ہو کے جیسے وادی تہا میں پہنچے، وہ بے آب و گیا وادی تھی، وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کافی عرصہ تو وہ اپنی قوم میں رہے. اور جب بھی بنی اسرائیل یہ فرمائشیں کرتے رہے کہ کس وادی ویرانے میں لا کے ہم کو چھوڑ دیے ہیں، یہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے لیے کوئی رزق اتاریے، ان کو کھانے کو نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے من و سلوى اس کا پچھلی آیت میں ذکر گزر چکا ہے، ان کے لیے اتارا۔ پھر کہے کہ یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، تو پانی کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی اپنا عصا ایک پتھر پہ ماریے، اس میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ پھر اس کے بعد اعتراض ہوا کہ یہاں پر تو دھوپ سے ہم جھلس جا رہے ہیں، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے جس کے نیچے ہم دھوپ سے بچ سکیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو کوئی سایہ عطا فرمائیے، تو ان کے لیے اللہ نے ایک ابر مقرر کر دیا۔ وہ جہاں بھی جاتے، جدھر بھی موو ہوتے، وہ ابر کا ایک ٹکڑا ان کے ساتھ ساتھ موو ہوتا، اور وہ دھوپ سے یا سورج کی جھلک سے محفوظ رہتے تھے۔ تو ایک عرصہ ہو گیا، اس میں کوئی رابطے ایک کے بعد ایک فوری ہوئے نہیں، وہ وہاں سے آزاد کرا کے لائے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد اس وعدے کے لیے ان کو جانا تھا، ایک عرصہ، وہ کتنا عرصہ رہے واللہ اعلم، قرآن کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے دن رہے، کتنے دن تک بنی اسرائیل کی تربیت کرتے رہے، ان کی تکالیف کو دور کرتے رہے، اس کے بعد اللہ کا جو وعدہ تھا اس سے پورا کرنا تھا۔ وہ کوہ طور پہ جانا تھا، 30 دن تک سیکلیوژن میں اللہ کی عبادت اور روزے رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اس کے بعد وہ تم کو دوں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل میں سے ان کے سرداروں کو سلیکٹ کیا، اور سلیکٹ کر کے ان سے کہا کہ ان کے پیچھے آئیں کوہ طور پہ۔ لیکن وہ قوم ہی اتنی غیر ذمہ دار تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ تو کر لیے، اور موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ ان کے پیچھے آئیں گے، لیکن وہ پیچھے گئے نہیں، وہیں پر رکے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے آگے چلے گئے، بغیر ان کے کوہ طور پہ چلے گئے۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو یہ استفہامیہ جملہ ہے کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ تم اپنے ان بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو جو لانے کا میں حکم دیا تھا ان کو ساتھ لے کے آتے، ان پہ بھروسہ کیا کہ وہ آ جائیں گے، لیکن وہ آنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ آ جاتے تو ان کے سامنے تورات نازل ہوتی۔ پھر باقی سورہ بقرہ میں ہم جتنی چیزیں پڑھے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو لے کے گئے تھے طور پہ، پھر وہ طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا، پھر وہ سجدے میں گر پڑے تھے۔ یہ ساری چیزیں سورہ بقرہ میں کہیں کہیں سے ساری سٹوری آ کے ایک سٹوری بنتی ہے۔ تو یہاں پر ایک قسم کی تنبیہ بھی ہے، ایک قسم کا ڈانٹ بھی ہے کہ تم سے کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو اپنے ساتھ لے کے آؤ، لیکن تم ان کے آگے ان کو یقین کر لیے کہ وہ آئیں گے اور خود چلے آئے۔ تو اسی لیے سوال ہو رہا ہے، یہ استفہامیہ جملہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا موسیٰ ما اجلک عن قومک، why did you haste before your nation؟ 70 صحابہ کو ساتھ لے کے کیوں نہیں ہے؟ صحابہ نہیں، 70 بنی اسرائیلیوں کے سرداروں کو لے کے کیوں نہیں ہے؟ اکیلے پہلے کیوں آ گئے؟ اس کے آگے کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن حکم جو ہوا تھا اس کا مطابق کام نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حکم جو ہے وہ بہت ہی دور اندیشی کا ہر چیز کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں۔ ان کو اگر ساتھ لاتے تو یقیناً یہ 10 دن بھی نہیں بڑھتے تھے، اور ادھر قوم جو ہے وہ گمراہ بھی نہیں ہوتی تھی شاید، لیکن اللہ کو وہی منظور تھا۔ تو وہ وعدہ تو کر لیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب ہم آتے ہیں آپ کے پیچھے، لیکن آئے نہیں، وہیں پر رک گئے۔ تو یہ سوال جو ہے یہ استفہامیہ ہے، یہ کوئی بیانیہ جملہ نہیں ہے نا، بلکہ استفہامیہ ہے، انشائیہ جملہ ہے۔ اب آپ کو وہ سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے جو کیا جا رہا ہے اب سمجھ میں آئے گا۔
اب سمجھ میں آئے گا. یا موسیٰ اللہ نے پکارا، اور جب وہ پہنچے کوہ طور پہ کھیلے اللہ کے حکم کے مطابق ایک عرصہ بنی اسرائیل میں گزارنے کے بعد، ان کی تکالیف کو دور کرنے کے بعد ربط ہوگا. آگے جیسے جیسے آتے آئیں گی واپس آئیں گے تو وہ ساری باتیں جو انہوں نے تربیت کی تھی اس کا بھی ذکر ہوگا کہ یہ سب میں کر چکا تھا، پھر بھی تم بھٹک گئے. تو اب سوال کیا ہو رہا ہے؟ ماں اجالا کا. تو سر پہلے اس کا سر پہلے صرفی کر لیں پھر نحوی پہلے سر. جیسے پہلے صرفی کر لیجیے، بہت اچھا ہے. سر ماں میں مجھے کنفیوژن ہے، کیا چیز تمہیں لائی یا خالی کیا لایا؟ استفہامیہ. اجالا کا سر اس میں فعل ہے جس میں دو کنجوگیشن ہوئے میں، تو اجلا فعل ہے سر، اور اس میں ہے عین جیم لام اس کا ورڈ ہے، اور یہ ہے ثلاثی مجرد صحیح فعل ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے. اور کاف جو ہے ساتھ ضمیر ہے جڑی ہوئی، ضمیر متصل سے جڑی ہوئی ہے ساتھ، اور یہ ہے سیکنڈ پرسن میل تم یعنی کہ، اور سر اس میں اضافت ہے الف کی. تو سر کیا اس وجہ سے کیا تمہیں اجلا جلدی ہے اور کیا لایا تمہیں ہو جائے گا، اس وجہ سے سر ہوگا مزید کیا صحیح ہے چیز کیا یہ؟ تم کو جلدی کرنے پہ مجبور کیا؟ کیا چیز کی وجہ سے تم جلدی کیے؟ حکم کے پورا فالو نہیں کیے. The order was come on tour with 70 leaders of بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کے ساتھ آنے کا حکم ہوا تھا، لیکن وہ اکیلے ٹور پہ پہنچ گئے. اس لیے سوال ہو رہا ہے کہ اتنی جلدی کیوں کی؟ اور شاید وقت سے تھوڑا پہلے بھی پہنچ گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا تھا اس سے تھوڑا پہلے بھی چلے گئے. ان قومی کا چلیے، ان سے حرف ہو گیا. قوم میں اس میں دو اسم ہے، کاف واو میم سے جامد ہے، یہ ڈرائیو نہیں ہے، اور کاف زبر جو ہے پھر ضمیر ہے سیکنڈ پرسن میل جینڈر، تم مخاطب ہے. یا موسیٰ اس میں حرف ندا ہو گیا یا، اور موسیٰ ہو گیا منادا، دونوں ملے ہوئے ندا اور منادا، اے موسیٰ. پھر سر دوبارہ تو وا اینڈ کے لیے ہو گیا، ماں حرف استفہامیہ. پھر اجالا کا میں سر یہ سر فائل سر فعل اور فائل ہوگا، یہ لائی تمہیں پہلے اس کا صرفی میں اس کے کیا، اس کو کہ کیسے آپ ڈیوائڈ کریں گے؟ جی سر اس میں فعل ہے اور ضمیر ہے. فعل جو ہے وہ عین جیم لام جو ہے اس کا ورڈ ہے، اور یہ ہو گیا ہے صحیح ثلاثی نہیں سر، اس میں اضافت ہے الف کی، تو سر یہ مزید فی ہی ہے. ہاں مزید فی ہے. ابھی آپ نحو کر رہے ہیں نا، ہو گئے آپ کی سر، اب نحو کر رہے ہیں تو یہ جملہ کیسے آپ اس کے سر یہ کنفیوزنگ مجھے کہ اجالا کا تمہیں لائی تو فعل ہے، اور تو سر تمہیں لائی سر کیا یہ مجہول بن رہا ہے سر؟ تمہیں لائی نہیں بات. اوکے سر فعل اور تم نے جلدی کی، اجالا کا. ٹھیک ہے سر، تم نے جلدی کی تو فعل اور فاعل ہو گیا سر. یہ ماں اور اجالا کا ان قومیکا کا کیا رشتہ بن رہا ہے؟ سر اجالا کے ساتھ ان قومی جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور قومی کا سر ہے مضاف مضاف الیہ، اور جو یہ متعلق ہو گیا ہے اجالا کے، اور سر اس کا مفعول کی جگہ بھی لے رہا ہے. لیکن میرا سوال کیا تھا ابھی؟ ماں اور بات کا ٹکڑا اجالا کا ان قومی کا. ماں اجالا کا ان قومی کا. Is there any relationship between these two parts? کیا چیز لائی تمہیں تمہاری قوم کے اوپر؟ سوال ہے اس کا، استفہامیہ ہو گیا. اور پھر ماں کا کیا مقام ہے؟ استفہامیہ میں بھی یہ مبتدا ہو گیا. او سر ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر ہوگی. وہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ why did you come so early without the 70 people from among the بنی اسرائیل؟ ہے نا، اس میں ناراضگی کا ماں اس کی مبتدا ہو گیا سر. ہاں پھر اس کے بعد اس کی استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، استفہامیہ بھی ہے، یعنی وہ کیا چیز تھی، پھر وہ چیز کا ذکر ہو رہا ہے.
आजलका अन कौमिका, है ना, that you जी सर, did hurry, ठीक है सर, आपने क्या चीज जल्दी लाई की थे, अपनी कौम से, कि मैंने अपनी कौम को कुछ वक्त से पहले छोड़ के वो 70 आदमियों को साथ लाने की बजाय अकेले जल्दी चले आए, इसकी क्या वजह है? ये पूछ तो होती है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, मगर वो भी अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के नबी थे, उसका जवाब आगे की आयत में देते हैं। उनके लिहाज से जल्दी क्यों आए? जी सर, इज इट क्लियर? तब यहाँ मैं से पढ़ूं? वही बयान पुराना जो था, बीच में आयत आती थी 82, वो थी इंटरनेशनल के सारी दुनिया के लिए, हर जमाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने सिफात का जिक्र किया था, तौबा का भी जिक्र किया था। अब फिर वो स्टडी जाके 81 से मिल रही है, जिसमें उन्होंने बनी इसराइल को तकरीर की थी कि उसमें पाक साफ चीज़ें खाते रहो और अल्लाह के गज़ब से डरते रहो। और फिर वो तमाम होने के बाद वायदे के मुताबिक टूर पे जाना था, 30 दिन वहाँ रहना था। उससे भी कौम को इन्फॉर्म कर दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए मुझे हिदायत देंगे और वो एक किताब देंगे, ये कमांडमेंट्स मुझे देंगे, उसके लिए मुझे 30 दिन के लिए कोहे तूर पे जाना है। ये सब इन्फॉर्म करके, अचानक गायब नहीं हुए। वो सरदारों को भी मालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन इबादत के लिए या फिर जो है एहतिकाफ के लिए टूर पे जाने वाले, सबको इन्फॉर्म करके वहाँ गए, लेकिन वक्त से थोड़ा पहले चले गए और वो 70 बनी इसराइल के सरदारों को भी लेके नहीं गए। अब ये सवाल आपके सामने आ गया। उसके बाद 84 में मूसा अलैहिस्सलाम उसका जवाब देंगे, कैसा उन्होंने क्यों किया, क्यों जल्दी आए और साथ क्यों नहीं लाए उनको। ठीक है जी सर, एनी डाउट हियर? नहीं सर, नहीं किसी और को? यहाँ आपके 2 हो गए, वो उसके वो एक नूरजहां थे, हम गायब थे। नूरजहां, व्हाट इज दिस, यू नेवर फुलफिल द प्रॉमिस, और फिर आप एतराज भी करते हैं कि मेरे से पढ़वाते नहीं, मुझे देते नहीं। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Honestly, sir, I was thinking it was 10:30, मगर जब मैं खोली फोन तो मुझे मालूम हुआ कि 10 o'clock से शुरू है, तो मैं that was totally my mistake. Otherwise, I was ready. अल्हम्दुलिल्लाह, I was ready. मगर आइंदा से नहीं होगा ऐसा। शिकायत की बात नहीं है सर, मैं जो है सो बिल्कुल तैयार थी, लेकिन This was the second time that you overlooked the assigned ayats to you. Yeah, I'm so sorry. I didn't do it purposely, but I just, you know. The class timings are 10 to 11:30, and it was mentioned long before. जब से टाइम चेंज हुआ है 21 नवंबर से आज 11 दिन हो गए. These are the timings of the afternoon class. Are you ready to do the next ayah? फिर आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमसे नहीं पढ़ा. Do you want to do this ayah? Nurjahan. To do it, inshallah. I want to do it. Okay. इंशाल्लाह साहब, मैं इंडिया जाने के बाद इंशाल्लाह प्रिपेयर करूंगी। हाँ, मेरे को ओके चलो नूरजहां। जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला हुम उलाई अला असरी व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा। तो कहा उसने हम नहीं, आप सीक्वेंस भूल गए। अब तकरीबन 5-6 महीने से क्लास में what we have to do, the first thing you have to to slash लगाना है। खाला पे लगाना है, उसके आने हम उलाई
على أثري یا لگا دوں ایک سلیش؟ على على أثري على أثري پہ وعجلت إليك ربي لترضى. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا لے لیتے ہیں. کم اس کے بعد آپ کو صرفی تحلیل یا تو پورے معنی بتا دیجئے، اس کے بعد صرفی تحلیل کیجئے، نحوی تحلیل. دیٹ از دا روٹین آف دس کلاس. یہ وہ ایوننگ کی کلاس کا بھی روٹین ہے. پہلے ترجمہ کر لیجئے. جی کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہم وہ اولائی یہ ہیں لوگ اعلیٰ اوپر اثری کے معنی نقش قدم پر اور نہیں کیا سمجھ رہی تو کچھ بھی سمجھے نہیں. آپ ٹیچر میں شاگرد ہوتا تو ابھی کلاس چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. میرے نقش قدم پر یہ وہی لوگ ہیں میرے نقش قدم پر. وَعَجِلْتُ اور جلد آیا میں الیک آپ کی طرف ربی میرے رب تاکہ تاکہ تردا آپ راضی ہوں. یہ کتنی گڑبڑ ہو گئی. آپ خود بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں سمجھے. آپ خود بھی نہیں سمجھے میں کیا سمجھوں گا. یہاں پر یہ ٹکڑا آپ نے جو ترجمہ کیا، بی آنیسٹ، آپ جو ترجمہ کیا آپ کی سمجھ میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہم اولائی علی سری آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ آپ کی خود سمجھ میں آیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے نقش قدم پر ہیں، میرے نقش قدم پر ہیں. I don't know sir, maybe you can explain better. نہیں آپ بول سکتے ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب دیجیے. کیا ہے کیا آپ جو بول رہے ہیں آپ کی خود سمجھ میں آیا؟ میرے تو نہیں آیا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں آپ جو بول رہے ہیں کیا آپ کی سمجھ میں آیا؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں سر نہیں آیا، مجھے خود نہیں آیا لٹرلی. اس لیے کہ وہ اب بالکل ایک اس میں کوئی تکی نہیں ہے نا ملے. اب دیکھیے یہ ہم ہے، یہ ضمیر ہے. This is referring to the people about whom Allah subhanahu wa ta'ala ordered Musa alayhi salam to bring them with him. یہ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے. یہ ضمیر کس کو ریفر کر رہی ہے؟ ہوا تھا کہ اپنے ساتھ 70 بنی اسرائیل کے سرداروں کو لاؤ. تو پھر تم ان سب کو چھوڑ کے جلدی کیوں آ گئے؟ وہ سوال ہوا تھا 82-83 میں. اب اس کا جواب دینا ضروری تھا. اب پھر یہ اولائی، پھر مزید ایک اولائی جو آتا ہے، اولائی یعنی وہ تمام جس کو آپ حکم دیے تھے. ہم اور یہ ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ ہے، وہ جن کے بارے میں آپ دریافت کر رہے ہیں. ہم اولائی وہ سارے کے سارے. ایک سیکنڈ ہے. ہم اولائی وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں لایا. آل آف دیم، میں سب کو سلیکٹ بھی کر لیا تھا، ان کو انسٹرکشنز بھی دے دیا تھا کہ میرے ساتھ طور پہ فلاں ٹائم پہ فلاں وقت چلنا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ چلیے ہمارے آپ کے پیچھے. اور موسیٰ علیہ السلام ان پہ بھروسہ کر لیے، اور وہی بھروسے کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنا رہے ہیں. اللہ اثری دے اور کمنگ آفٹر می. یہ نقش قدم نہیں ہے، نقش قدم نہیں ہے. اثر کہنے کسی چیز کا اثر ہونا، یا اثر ہی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے. دے آر کمنگ بیفور می. They have promised that they will follow me. They asked me to go ahead. We will come after you. So the same answer he responded to Allah subhanahu wa ta'ala. ہم یہ خاص ایک ضمیر ہے ان لوگوں کے لیے جن کو موسیٰ علیہ السلام سلیکٹ کر لیے تھے.
پھر انہی کے لیے سبسٹیٹیوٹ ہاؤ لائی آل آف دیم، وہ سارے کے سارے جن کے لیے آپ کا حکم ہوا تھا کہ سرداروں کو سلیکٹ کر لو، میں کر بھی لیا تھا، ان کو انسٹرکشن بھی دے دیا تھا کہ 1 مہینے کے لیے ہم کو کوہ طور پہ جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، روزہ رکھنا ہے، وہاں پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کو ہدایت ملے گی، تورات ملے گی، 10 کمانڈمنٹس ملیں گے۔ انہی کے بارے میں جاتے ہی سوال ہوا کہ اتنا جلدی کیوں آ گئے، ان لوگوں کو کیوں نہیں لے کے آئے جن کو میں لانے کا حکم دیا تھا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، پہلے سوال کا کہ وہ کیوں تم اکیلے آئے۔ انہوں نے کہا ہم یعنی وہ جس کو آپ حکم دیے تھے، وہ 70 بنی اسرائیلی، اولئک وہ سارے کے سارے اللہ اثری دے آر کمنگ بفور می بیکاز دے ہیو ٹولڈ می دیٹ دے ول فالو می، اسی بھروسے پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی میرے پیچھے آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب وہ عجلت الیک، ہاں میں ضرور تھوڑا جلدی آ گیا، یہ تو صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، مجھے کیا معلوم کہ آپ کو جلدی آنا بھی میرا برا لگے گا۔ بھئی ایک تو دید ہے، اور پھر بلانے والے کون ہیں، جانے والے کون ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ نے بلایا ہے، تو اس میں جلدی کر کے وقت سے پہلے تیاری کر کے پہنچنا، تو پھر اس کی وجہ سیکنڈ کوشچن کا جواب کہ تم جلدی کیوں آئے، اجل تو یا اجل تو، یہ تو کیا ہے پھر اس کے اندر؟ میں ہے یہ میں ہے، کون ہے میں؟ فرسٹ یہ موسیٰ علیہ السلام۔ بس ختم، میں جلدی اس لیے کیا، جی کوئی بھی ہے نا بھئی، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، کوئی ڈگنیفائڈ آدمی کل جو بائیڈن آپ کو بلایا کر کے آئی ہے، آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، میرا علاج کریے، تو آپ 4 دن پہلے جا کے رکھ جائیں گے وہاں پر، 2 گھنٹے پہلے اس کے دربار میں جا کے کھڑے رہیں گے، کچھ کریں گے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو جلدی آیا ہوں یہ صرف آپ کی رضا کے لیے آیا ہوں، ایسے ہی نہیں آ گیا۔ آپ خوش ہو جائیں گے اگر 1 منٹ بھی دیر سے آتے تو بہت بڑی پکڑ ہوتی تھی، تو وقت سے پہلے تیار ہو کے آگے، تھوڑا پہلے آئے ہوں گے۔ 2 قصور ہوئے تھے، ایک تو وقت سے تھوڑا پہلے آ گئے، اور دوسرا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے نہیں آئے، ان کے وعدے پہ سمجھے کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کر لیا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن آئے نہیں وہ۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، اللہ میں آپ کی طرف جلدی اس لیے آیا۔ پھر یہاں پر خطاب ہے ربی، اس کا یہاں شروع میں کہیں نہیں ہے، بلکہ خطاب یہاں سے ہے، یہ بھی نادا ہے، ربی وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں جلدی اس لیے کیا so that you should be pleased with me، کہ دید کی خواہش یا آپ کے حکم کی تکمیل وقت سے تھوڑا پہلے آ جانے میں ہوگی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ پھر ایک بار اس سوال کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ what was that question؟ The question was وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، 2 باتیں اس میں آ گئی، تم جلدی کیوں کیا، اور پھر وہ بھی تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے سرداروں کو لانا، تو دونوں باتیں اس میں آ گئی کہ اپنی قوم کو بھی نہیں لائے اور ان سے پہلے آ گئے۔ عَجَلَكَ ان قومی کا، قوم کے بغیر، یہ تمہاری قوم کے بغیر آ گئے اور جلدی بھی آ گئے، تو دونوں کا جواب بڑا مناسب انہوں نے دیا کہ جہاں تک بنی اسرائیل کا سوال ہے انہوں نے کہا کہ آپ چلیے ہم آ رہے ہیں، اس کا جواب دے دیا۔ قال موسیٰ ہم اولائی علی اثری، اے رب العالمین وہ تو جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، ہم میں جلدی کیوں آیا، اس کا جواب یہ ہے کہ ربی اجلت الیک لترضیٰ، میں آپ کی طرف جلدی اس لیے آیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اب آگے سمجھ میں ترجمہ؟ جی جی بالکل آ گیا۔ چلیے اب آپ اس کی صرفی تحلیل کر لیا ہے، نہیں کر رہے ہیں تو اب کریے جلدی سے۔ اچھا خالہ، یہ ماضی فرسٹ پرسن میل، اور ہم یہ بھی خالہ میں کون سے قسم کا ورب ہے؟
ये खाला कौन सा किस्म का वर्ब है ये? सलासी मुजर्रद, अस्तगफिरुल्लाह, सला सलासी मुजर्रद तो है, सही नहीं है। या सही नहीं है। ये है, देखिए नाकिस, इसमें अलीफ आ रहा है ना बीच में, तो ये घूमते याद नहीं है सर मुझे। बीच में अगर आया तो वो तो बड़ा फल के बीच में गुठली होती है। अजवफ बोलते हैं उसको, अजवफ। यस, खाला अजवफ। अजवफ है, उसके बीच में हर्फ इल्लत आ गया। सलासी मुजर्रद रूद है, सलासी है, लेकिन मुअत्तल। चलिए, हम ये है प्लूरल, ज़मीर, ज़मीर जमा मुज़क्कर। ज़मीर हमेशा किसको रेफर कर रही है? ये रिफर वो जो 70 लोग हैं उन लोगों को रिफर कर रही है। उलाई, उलाई ये है स्ट्रेस के लिए आया है, ये मतलब ये वही लोग हैं। सारे के सारे, हम उलाई दोनों एक दूसरे के बदल है। उलाई है ना वो, उलाई, हाँ, वो सारे के सारे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे फॉलो कर रहे हैं। अला तो हरफ जर है। असरी इसम मजरूर, फॉलो कर रहे हैं मुझको। असरा के माने इसम कैसा होगा? असरी, असरी में मुतकल्लिम भी आ गया ना इसमें, फॉलो कर रहे हैं मुझे, राइट? यस, मेरे पीछे आ रहे हैं, फेल हो गया। असरा फेल है। असरी, दे आर कमिंग आफ्टर मी। ओके। असरी, असरा किस किस्म का फेल हुआ? असरा ये तो सलासी मुजर्रद सही है। हो, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। सलासी मुजर्रद और इसमें महमूज है, महमूजुल फाई। महमूजुल फाई, असर इसमें हर्फ इल्लत है, और ये जो है ये उसके साथ मिलके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मेरे पीछे आ रहे हैं, उलाई का असरी, ये आप सर्फ कर रहे हैं फिलहाल। चलिए, अजल तू के सर्फ करिए। अजल तू हरफ अत्फ है, और अजिल तू इज माजी मुतकल्लिम। ये अत्फ अगर कहेंगे तो फिर इसका कोई मातूफ है बताना पड़ेगा। अगर अत्फ है तो किसका मातूफ है, इसके बाद मातूफ कौन है, मातूफ इले कौन है? मातूफ देखिए अजिल तू है, फिर अजिल तू है तो किसका मातूफ अजिल तू ये है कि अला असरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वाह अत्फ कैसे होगा? जब किसी फेल का दूसरे फेल से, किसी इसम का दूसरे इसम से कोई ताल्लुक होगा तो उसी वक्त अत्फ बोलेंगे हम। लेकिन एक बार वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, उस सवाल के दूसरे पार्ट का जवाब हो रहा है, उसके लिए वाह आया। इट इज नथिंग बट ए कंजक्शन है ना। वो लोगों के बारे में जो आप किए वो तो मेरे पीछे आ रहे हैं, उन्होंने वादा कर लिया है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं जल्दी क्यों आया, अच्छा, ओके। तो देयर इज नो अत्फियर। अत्फ उसी वक्त बोलेंगे जब इब्राहिम वो इस्माइल आ गया, या इस्माइल वो इब्राहिम हो गया, वाह आया। अभी इससे पहले वाह आया था, पहले की आयत में वाह मना है ना, वामला ताबा वामना वामला, ये सारे मातूफ और मातूफ इलैहि और मातूफ हैं हरफ अत्फ के साथ। ताबा का ताल्लुक आमना से है, आमना का ताल्लुक अमला से है। तो ये हमेशा अत्फ है या कंजक्शन है,
وہ بالکل کلیئر سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر عطف ہوگا تو پھر اس کا کسی فعل سے، فعل کا عجلتو فعل ہے، پہلے کوئی فعل ہونا چاہیے، وہ فعل کے ساتھ اس فعل کو عطف بنائیں گے، معطوف بنائیں گے. تو عجلتو یہ بالکل ایک پہلا سوال اس کا جواب ہو گیا ان کے بارے میں. ہاں جہاں تک میرے جلدی آنے کا تعلق ہے، عجلتو الیکا لترضا. جی جی چلیے اب وہ الیکا، الیکا، الا پلس کا حرف جر ہے اور یہ ضمیر ہے، کا ضمیر ہے، تو الیکا ہو گیا. وہ تو میری طرف، تو آپ کی طرف، آپ کی طرف. تو کیا یہ ہو گیا کیا ہو آپ گیا؟ کی طرف کیا ہو گیا؟ میری طرف جار مجرور، جار مجرور ہو گیا. متعلق بھی بولنا، خالی جار مجرور بولنے سے کام نہیں چلے گا. اچھا، جب تک جار مجرور کس سے متعلق ہے نہیں بولیں گے تو بات پوری نہیں ہوگی. اچھا اوکے، جار مجرور، متعلق جار مجرور. کیا ہو گیا نور جہاں؟ متعلق جار مجرور نہیں، جار مجرور کسی فعل سے متعلق ہوتا ہے. اوکے اوکے، کسی فعل سے متعلق ہوتا ہے. اجلتو الیکا، اجلتو الیکا، الیکا جار مجرور ہے، متعلق ہے فعل اجلا یا اجلتو. جی میں آپ کی طرف جلدی آیا، میں آپ کی طرف جلدی آیا. آپ پوچھے تھے کہ کیوں جلدی آئے اپنی قوم کو چھوڑ کر، یعنی وہ 70 بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کیوں جلدی آئے. دوسرے سوال کا جواب یہ عطف کبھی بھی نہیں بولنا، اس کو کنجیکشن اس کو بولنا. دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں. جہاں تک میرے جلدی آنے کا سوال ہے، یہ جار مجرور آپ صرف کر رہے ہیں، صرف میں صرف یہ متعلق ہوگا اجلتو، متعلق اجلتو. لترضا اس کی وجہ بتا رہے ہیں. یہ جو ہے وجہ ہے اس کام کی کہ یہ کام جلدی آنے کا کیوں ہوا، کہ مجھے جلدی تھی یا مجھے کہیں جانا تھا اس لیے جلدی آ گیا، آپ سے مل کے چلے جاؤں. ایسا کچھ بھی نہیں، جسٹ ٹو پلیز یو. آپ کے پلیجر کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی کی خاطر میں تھوڑا جلدی آ گیا. یا رب، یا حرف منادا جو ندا یہاں پر محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. رب کا خالی ربی بھی کہہ سکتے ہیں، یا رب بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کی صرفی تحلیل یہاں تک تو ہو گئی تھی، شاید صرفی تحلیل نہیں ہوئی تھی. صرفی تحریر ہوگی نا یہاں تک؟ صرفی ہو گئی اس کی معافی. لی تردا نہیں ہوئی. لی کے معنی تاکہ ہے، سو دیٹ روٹ ورڈ، لی سو دیٹ. تردا روٹ ورڈ، لترضا کا روٹ ورڈ ردا، رضیہ. اچھا ردیا، ردیا اوکے. ردیا کس یہ ہے، قسم کا ورب ہے؟ یہ ہے دیکھیے معطل ناقص یائی، معطل ناقص یائی ہے. چلیے لترضا تے کس کے لیے ہے؟ تے آپ کے لیے آیا، مطلب حاضر کے لیے آیا، حاضر مذکر. تردا آپ راضی ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے لیے آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو. چلیے اب چلیے اجلتو الیکا، اجلتو الیکا. اجلتو الیکا یہ ہے کہ اجلتو کہ اس میں فعل ہے اور فاعل ہے. اجلتو اس فاعل ہے اور اجلا اس فعل ہے، اور الیکا دونوں مل کے فاعل یہ ہے. کون ہے فاعل؟ وہ بھی بولنا پڑے گا. اچھا جی، فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے، اور الیکا یہ جو ہے مفعول ہے آپ کی طرف. جار مجرور مفعول ہو گیا، مفعول ہو گیا نا یہ. متعلق مفعول ہے تو پھر ایک الگ چیز ہو جاتی. اچھا اوکے. اجلتو الیکا، میں جلدی کیا آپ کی طرف آنے میں. اس کا ریزن بتا رہے ہیں. دس از دا ریزن. لا آیا وجہ بتا رہا ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں گے. ربی یہ صرف نادا
جی یا ربی یہ حرف ندا اور منادا ہے، یہ یا ربی، یا محفوظ ہے، اور لی کو کیا بولیں گے ہم؟ یہ حرف ہے، لی حرف ہے حرف ہے، لی حرف ہے، تاکہ تردا آپ راضی ہوں، آپ راضی ہوں، تاکہ آپ راضی ہوں، وجہ ہے نا اس کے وجہ، کام جی کی وجہ بتا رہے ہیں. جی. So is it clear to everyone this ہے؟ بہت لنگڑتے نور جہاں کمپلیٹ تو کر لیا الحمدللہ. چلیے تو ان سے سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَا أَجْلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، آخر تم اپنی قوم کو چھوڑ کے خود بھی جلدی کر کے کیوں آگے، ان کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ یا موسیٰ خطاب کیا گیا تھا. اب یہاں پر وہ اس کا جواب دے رہے ہیں پہلے سوال کا جواب کہ ان کو ساتھ کیوں نہیں لائے. وہ تو وعدہ کر چکے ہیں، ہم اولائی علی اثری، دے آر کمنگ بیکاز دے ہیو پرومسڈ می. حالانکہ وہ گئے نہیں، وہیں رک گئے. وہ انتہائی نافرمان قوم تھی، وہ نبی سے کیا ہوا وعدہ بھی آگے ساری نافرمانیاں آئیں گی اس کے بعد کیا ہے. تو وعدہ کیے لیکن گئے نہیں. جانے دو موسیٰ علیہ السلام کو، 30 دن روزے کون رہیں گے. لیکن وعدے کے مطابق وہ سمجھے کہ پیچھے آ رہے. اور جہاں تک میرے تھوڑا وقت سے پہلے آنے کی وجہ، وہ عاجل تو میں تو جلدی اس لیے آیا آپ کی طرف کہ آپ خوش ہو جائیں، بس آپ راضی ہو جائیں. اوکے، اینی ڈاؤٹ ان اٹ؟ سر السلام علیکم سر. ہاں عائشہ جی سر، اثری اگر فیل ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا نا سر؟ نہیں ہوگا. کون بولے مضاف مضاف الیہ؟ میرے نقش قدم پر نقش قدم نہیں ہے، وہ نور جہاں بولے نقش قدم. میں نہیں بولا نور جہاں کے نقش قدم میں ہو، تم ان کے نقش قدم پہ مت چلو. دس از آفٹر می، دے آر کمنگ آفٹر می، میرے پیچھے آ رہے ہیں. ایسا سر میں وہ لٹرلی معنی بولی، سر میں اس کے لٹرلی معنی بولی. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسی میں بول رہا ہوں. ہاں عائشہ جی 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 سر، جی سر. یس، دس از ناٹ دا مضاف مضاف الیہ. میں بھی نہیں بولا، نور جہاں بھی نہیں بولا. ٹھیک ہے، بلکہ میں آگے پوچھتے سر، یہ عصری جو ہے اعلیٰ کے بعد آ رہا ہے تو یہ تو جار مجرور ہے، تو مجرور ہو رہا ہے، وہ تو فعل تو نہیں ہے. وہ نہیں، یہ اسارا فعل ہے. اساری می اللہ، دیٹ مینس آن دا پاتھ. اٹ از ناٹ جار مجرور. ہر جگہ جار نہیں ہوتا. یہ اسم سے پہلے آئے گا تو جار مجرور ہوگا. اسارا ہے، اس کے ساتھ اس میں ایک پارٹ کا اضافہ ہو رہا ہے، آفٹر می. اللہ جو ہے وہ صرف جب بھی کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو اسم کو مجرور کرے گا، فعل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ اللہ دیکھتے ہی جار مجرور پکارنے نہیں لگ جانا. جار مجرور کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ کوئی حرف جار اگر اسم سے پہلے آئے تو وہ اس اسم کو مجرور کر دیتا ہے، مکسور کر دیتا ہے، اس کو زیر دے دیتا ہے. تم پہنچ گئے، پھر بھاگنے آج غائب تھے تم. بھاگے پہنچی، اور راستے سے ہی میں نے اپنا وہ تو کلاس تو جوائن کر لی تھی الحمدللہ، شکر اللہ کا. صرف 10 منٹس کی میں نے مس کی ہے سر. بہت اچھی آیتیں کس کو اسائن تھی جو میں نے جہاں سے پڑھا ہے؟ سر آپ نے کہا تھا کہ میں فاطمہ سے کراؤں گا، تو وہ دو تو فاطمہ میں نے کرا لیا، فاطمہ سے کرا لیا. یہ آگے کی 84 کس کو اسائن تھی؟ 84 تو اب میں پڑھوں گی نا. ویسے گڑیا کر لیتی اگر میں نہیں آتی تو، لیکن میں آ گئی. اسائن کس کو تھی پہلے سے جو اسائن کری تھے؟ حمیرہ کو. میرا کئی ہے. سر میں نے بھی تیار کی ہوئی تھی، نہیں، لیکن نہیں، پھر آپ نہیں. نے نور جہان کا نام لیا تو پھر میں نے کہا، میں نے مائک بند کر دیا. سر سر آپ نے کل کہا تھا کہ آپ ان سے ساجدہ سے اور فاطمہ سے پڑھوائیں گے، یہ آپ نے کہا تھا. تو میں ہاں نے وہ صحیح فاطمہ ہے، لیکن پھر بعد میں فاطمہ گھٹ گئی تو ان سے 2 ہو گئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نور جہاں کے 3 تھے جو تقسیم ہو گئے، ایک تم پڑھ لیے اور 2 فاطمہ پڑھ لیے. واٹ اباؤٹ 84, 85, 86? To whom were they assigned?
سر 85 86 87 جو ہے وہ میری ہیں. ہاں وہی میں پوچھ رہا ہوں. تو 84 تو وہ میں نے کہا اگر میں نے میک نہیں کیا تو انشاءاللہ وہ شازیہ سے میں سوئچ کر لوں گی. یہی میں نے کل آپ سے اجازت لے رہی تھی کہ اگر میں نہیں پہنچی, آپ نے کہا 3 ہی ہوں گی, شاید 3 سے زیادہ ہو نہیں سکیں گی, تو that's what it is. کوئی بات لیکن میں نہیں آ کرتا. اور یہ نا اچھا ہے آپ لوگ سب پڑھ رہے ہیں, سمجھا دے رہے, تو اور کیا ہے اس میں کھینچنے کا کیا. یہ نور جہاں وعدہ کی ہے کہ آئندہ سے وہ اسائنڈ آیتوں کو کبھی بھی مس نہیں کریں گے, تو شی شوڈ ناٹ بی. سر کافی گڑبڑ ہو جاتی ہے سر, کافی حد تک پرابلم ہو وہ جاتی دوسرے ہے. لیکن لوگوں کو بیچ میں پکڑنا پڑتا ہے, وہ اتنی تیار نہیں رہتے. سو نور جہاں فیوچر میں آپ کو جب بھی اسائن ہوگا, لاکھ کام اگر ہیں, بہت ہی اہم کام آ گیا ہیں, تو آپ جو ہے ویل ان ایڈوانس. یہ ہمارا کافی عرصہ پہلے 5-6 ویک پہلے ساری آیتیں اسائن کر دیتی ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو اس وقت پہ دشواری ہو رہی ہے تو ویل ان ایڈوانس یو شوڈ انفارم می اور انفارم ہمارا دیٹ یو آر. بالکل سر, بالکل سر, سر آئندہ سے میں نے ان بالکل کو غلطی نہیں میسج ہوگی. بھی کیا تھا, میسج کا بھی انہوں نے نہیں, رپلائی وہ نہیں خود کیا. خالی میسج کرتے ہیں, میسج کا جواب نہیں دیتے, ان کی عادت ہے. آج تو بالکل غلطی ہوگی مجھ سے کہ میں سمجھ رہی تھی کہ 10:30 سے شروع ہوئی, لیکن اٹ واز ٹوٹلی مائی مسٹیک. آئی ایم سوری. اوکے چلیے, آئندہ کے لیے ایسا مت کریے. اوکے چلیے, اب ہمارا باقی کی 285 سے ہے. جی سر 85 86 87 میری ہیں, 3. چلو میرے تھوڑا ریلیف ملے گا انشاءاللہ. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری. قال پہ ایک سلیش, پھر فإنا سے لے کے من بعدك تک ایک پورا لگے گا, اور پھر وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي تک ایک پورا. تو قالا 3 اسٹیپ جلدی ترجمہ صرف ترجمہ, لہو. ٹھیک ہے. قالا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, فَإِنَّا تو بے شک ہم نے, قد یقیناً تحقیق کے لیے آیا کہ ایسا کیا, فتنا وہ فتنہ آزمائش میں ڈالا ہم نے, تو یقیناً آزمائش میں ڈالا ہم نے کس کو, قوم کو تمہاری, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, من بعدی کا آپ کے بعد, یعنی ان کے جانے کے بعد, جب وہ کوہ طور پر چلے گئے اس کے بعد آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو. وَأَضَلَّهُمْ, اور ایک سیکنڈ, یہ ایسا بالکل ایگزیکٹ کوئی معنی, بات کے معنی بعد جو کبھی بھی آتا ہے, تھوڑا سا ترجمے میں اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ ایک ورڈ ہوتا ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. اب وہ میرے بعد کیا ہوگا, وہ میں جب انتقال کر جاؤں گا تو وہ بعد ہوگا, لیکن آپ کی من بعدی جو ہے ان یور ایبسنس کے معنوں میں. من بعدی فوت ہو جانے کے بعد یا چلے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو معنی نکل رہے ہیں ان یور ایبسنس ہے نا. یہاں پر ترجمے میں بھی میں اس کو لکھا ہوں ان یور, جب آپ ان کے بیچ میں موجود نہیں تھے. بس ختم. جب آپ کو اوپر بلایا گیا, آپ حکم کی تعمیل میں اوپر جا گئے, تو موسیٰ علیہ السلام واز ناٹ پریزنٹ ان ہز نیشن, بنی اسرائیل میں موجود نہیں تھے. تو یہ بعدی کے معنی آپ کے بعد کے معنی نہیں, بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں. اور پھر یہ کہ اور اضلہم, وہ بھٹکایا, ہم ان کو, یعنی بنی اسرائیل کو. کس نے بھٹکایا؟ سامری نے, کیونکہ وہ اضلہ کا جو فاعل ہے وہ سامری ہے. ابھی تم سے ترجمہ کر رہے ہیں, ابھی ترجمہ, یعنی سامری نے بھٹکا دیا ان کو, بنی اسرائیل کو, اس بیچ میں. یہ ترجمہ ہو گیا, لیکن اس میں کوئی چیز ابھی بھی کلیئر سمجھ میں نہ کسی کو نہیں آئی ہے. 16 آدمی ہے کلاس میں, میرے کو بھی نہیں آئی. اس کے لیے ہم کو بیک گراؤنڈ کی ضرورت پڑے گی, تو آپ کے لیے بیک گراؤنڈ کی ضرورت پڑے گی, اور وہ اس ناچیز کے حق میں آتا ہے.
چلیے اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک سوال جس میں تھوڑی سی سرزنش بھی تھی کہ تم ایک تو بنی اسرائیل کو ساتھ نہیں لائے اور وقت سے پہلے آ گئے، اس کے لیے مزید 10 دن اور کوہ طور پہ رہنا پڑے گا۔ انفارم کر کے گئے تھے کہ میں 30 دن کے بعد آ جاؤں گا، اللہ نے مجھے 1 مہینے کے لیے یا 30 دن کے لیے بلایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ 30 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں، وہاں سے ہدایت لے کے آنے والے ہیں، کتاب لے کے آنے والے ہیں۔ جب یہ 10 دن کا اضافہ ہوا، اب یہ فوری نہیں ہوا، اس سوال کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ کوئی ایسے لنکڈ سنٹینسز نہیں ہوتے۔ یہ 30 دن گزر جانے کے بعد جب بنی اسرائیل سے کیا ہوا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے پورا نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق مزید 10 دن وہاں پر ٹھہرنا پڑا، تو اس کا علم بنی اسرائیل کو نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یقیناً 30 دن کے بعد وہ آ جائیں گے۔ یہ 10 دن بڑے ہی گڑبڑ کے دن تھے، اور یہ جو آیت ہے یہ جاتے ہی نہیں کہا کہ تم یہ آ گئے جلدی، میں ادھر تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، نہیں، یہ تو سارا پلانڈ تھا، انفارمڈ جرنی تھی۔ اب کوئی ہوتا ہے کہ سفر پہ جاتا ہے، اب وہ کنٹیکٹ کر کے اس میں کچھ چینجز ہے، فلائٹ چینج ہوئی، فلاں جگہ آ رہے ہیں، تو سب کو اطمینان ہوگا، لیکن 10-12 دن بغیر اطلاع کے چلے گیا تو ادھر فتح وغیرہ سب ہو جاتی اس کی۔ وداؤٹ انفارمیشن ہی ہیز ڈسپیئرڈ۔ تو انفارمیشن وہاں اس زمانے میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ای میل بھی نہیں تھا، اور نہ واٹس ایپ تھا ہوگا، نہ کوئی ان کو انفارم کرنے کا ذریعہ تھا۔ 10 دن بغیر اطلاع کے لیٹ ہو گئے، اور یہ 10 دن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا وہاں کیا ہوا، یہ اللہ ان کو اس سے واقف کرا رہے ہیں کہ موسیٰ تم کو ہم 10 دن روک لیے اور ہم ایک فتنہ تمہاری قوم میں ڈال دیے۔ فتنے میں مبتلا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آزمائش بھی اللہ سبحانہ کی طلب ہوتی ہے، اور وہ فتنہ سامری کا فتنہ تھا۔ سامری جو فتنہ وہ سارا ابھی آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے کہ کیا فتنہ رچایا تھا اس نے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تمہاری صرفی تحلیل بھی ہو گئی اور ترجمہ بھی ہو گیا۔ نو یو ہیو ٹو ڈو دا نحوی تحلیل۔ ٹھیک ہے سر۔ قالا فیل سر صرفی ہوئی تو نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اچھا نہیں، اگر نہیں ہوئی تو کرو، مجھے نہیں معلوم تم کیا کیا کرے ہو، آئی ڈونٹ نو۔ قالا آپ کو میوٹ کرو، نور جہاں میوٹ کرو۔ I'm sorry, sir. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہاں چلو۔ سر قالا فیل فائل ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ فیل معطل اجوف ہے، اس میں الف آ رہا ہے، اور اس کے فائل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو قال اللہ بھی ہم معطل اجوف کیا؟ اچھا معطل ہے یہ، پھر محموز محموز معطل محموز عین بولیں گے یا پھر اجوف بولیں گے، ٹھیک ہے چلیے۔ فا جو آ رہا ہے وہ ایک حرف ہے، اور انا جو ہے وہ انا جو ہے وہ اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو انا ہے اور نا آ رہا ہے۔ تو انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہے، اور نا جو ہے ضمیر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ پھر خد جو ہے وہ ایک حرف ہے، اور پھر فتنا جو ہے وہ ایک فعل، فتنا جو کہ ثلاثی مجرد صحیح ہے، اور اس میں نا جو لگا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ضمیر ہے، وہ جا رہی ہے، اور یہ فعل اور فاعل ہو گیا، اس کے فاعل نا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے فتنے میں ڈال دی۔ قوما کا، قوما ایک اسم ہے اور کا ایک ضمیر ہے، دونوں مل کے 2 چیزیں مل کے مضاف مضاف الیہ بن رہی ہیں۔ کا کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، من حرف، اور بادی جو ہے وہ یا تو ظرف کہیں گے یا تو اس کو اسم ہی کہیں گے، اور کا کو بھی ضمیر نہیں، بادی ظرف ہے سر، ظرف ہے نا، سیدھا سیدھا ظرف ہے، ظرف زماں زماں ہے۔ کا البتہ پھر کیا ہے؟
کا ضمیر ہے حضرت موسیٰ کی طرف جا رہی ہے. بس بس پھر وا جو ہے وہ ایک اینڈ کے لیے آیا ہے کہ جب ہم نے اور اینڈ ادلا یہ ہو گیا ذلا، اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ مضاف ہے کیونکہ اس میں لام جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو ذلا وہ بھٹکایا. ہم ایک ضمیر ہے جو جاری ہے بنی اسرائیل کی طرف. اور السامری میں ہمارا اتنا ہی کیا ذلہ وہ بھٹکایا ہوتا ہے یا وہ بھٹکا؟ الف کی اضافت سے وہ بھٹکایا بعد میں نا، ابھی تو ذلہ کے معنی بول دیے وہ بھٹکایا. وہ بھٹکا وہ بھٹکا سر ابھی تھوڑا دماغی یہ جو ہے اور الف اضافت سے ذلہ وہ بھٹکایا. جی مزید فی ہی ہے وہ بھٹکایا. ہم کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف جا رہی ہے. اور السامری جو ہے اسم بل اور معرفہ باللام ہے. اور یہ جو سامری ہے اس پہ آپ دیکھیں اینڈ پہ یہ پیش لگا ہوا ہے تو یہ اس کا عدلہ کا فائل بن گیا. سامری بھٹکایا ان کو. تو اب اس کی میں نحوی تحلیل. اچھا ایک بات یہ نحوی تحلیل کو جانے سے پہلے یہ سامری کس قسم کا اسم ہے اور اس میں الف لام ہے؟ تو کیا الزائدو، الموسیٰ، الحمیرہ کہہ سکتے ہیں؟ الف سامری کو لگا. سامری کس قسم کا اسم ہے؟ سر معرفہ اس میں الف لام کیسے آ سکتا؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. ایک پرٹیکولر سامری نے یہ کام کیا. وہ جو بہت سارے ہوں گے ان میں جادوگر، لیکن جو ایک تھا ان میں اس نے کوئی خاص تھا اس میں. تب ہم کو یہاں پر ضرورت کس بات کی پڑے گی کہ ہم کو سامری کی تحقیق کرنا پڑے گا. یہ ایک شخص کا نام تھا یا کیا تھا؟ اب مفسرین کی رائے دیکھنی پڑے گی. یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. الف لام آنے سے سامری ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ ایک قبیلے کا نام تھا. جیسے فرعونی یا پھر قبطی ہوتے تھے یا قبیلے ہوتے ہیں. قریشی پورا ایک قبیلہ ہے تو اس میں سے ایک اگر کوئی قریشی ہے تو القریشی. تو اسی طرح سے السامری قبیلے کا نام تھا بنی اسرائیل کے. اور ان قبیلوں میں ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا. اس کا اصلی نام تھا موسیٰ بن ظفر. اس کا اصلی نام تھا موسیٰ بن ظفر، لیکن اس کی کنیت قبیلے کی وجہ سے تھی کہ وہ سامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. سامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. تو وہ سامری اس کا نام نہیں تھا. اس کا نام کچھ اور تھا. موسیٰ بن ظفر اس کا نام تھا. وہ ایک بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے. اس وقت جو ہے وہ اس قبیلے کا سردار تھا یا اس قبیلے کا جو بھی تھا بہرحال. تو اسی لیے سامری. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا نام سامری نہیں تھا. یہ نک نیم ہوتا ہے جو قبیلوں کے لحاظ سے پکارا جاتا ہے. نام کچھ اور تھا، ورنہ اس میں الف لام نہیں آتا اگر وہ علم ہوتا تو. یہ ہم کو بہت سی چیزیں تفسیر میں غور کرنا پڑتا ہے کہ سامری اگر یہ کسی کا نام ہے تو پھر الف لام نہیں آئے گا. یس سر بالکل. یہ ایک قبیلے کا نام تھا اور اس کا ایک سردار جو تھا وہ اس میں ایک اس کا پرٹیکولر نام موسیٰ بن ظفر تھا، لیکن قبیلے کی وجہ سے اس کی کنیت سامری. قریش ہیں. پھر ویسی جو بہت سے قبیلے تھے ان کے نام تھے. اب بھی بہت سے قبیلے ہیں، کوئی ہاشمی لکھتا ہے، کوئی فلاں لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے. چلیے اب یہ ہو گئے نا صرفی. بیک ٹو نحوی کوئک. 3 منٹ. قال اللہ، اللہ نے فرمایا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا. فا جو آ رہا ہے وہ ان کی غیر موجودگی کے لیے آ رہا ہے کہ تو اس وقت. انا کا جملہ ہے، نا اس کا اسم ہے، اس میں شدہ کی وجہ سے 2 ناؤن آ رہے ہیں. نا اسم ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ خط فتنہ قوما کا من بعدی کا پوری اس کی خبر آ رہی ہے. پھر خط سے دوبارہ اسٹارٹ لیں گے تو خط تحقیق کے لیے آیا کہ یقیناً ایسا ہوا کہ فتنہ
اب یہ جمعے کو آنے والے جمعے کو آپ انشاءاللہ یہ سمجھ جائیں گے کہ خد نہ تحقیق ہے نہ کچھ ہے، بلکہ یہ سر بعید اور قریب اور بعید کے لیے بس شاید وہ آتا ہے۔ جو میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے جمعے کو کہ ماضی میں ماضی قریب کیا ہوتا ہے، ماضی بعید کیا ہوتا ہے، کہ جو بھی کوئی بات ہو گئی ہے اس کے لیے خط. اب یہ تحقیق وغیرہ سارے ترجمے میں ہوتے ہیں. نو دا ریسنٹلی دس ہیز ہیپن، یہ 10 دن ہی تھے جس میں یہ ہو گیا کہ فتنا. اب یہ پوری خبر ہے تو خبر کے انالیسس آپ کر رہے تھے، تو اس کو ماضی قریب میں فتنا ہم نے فتنے میں ڈال دیا، تو فیل فائل ہیں تو اللہ نے ان کو فتنے میں ڈال دیا. this time we don't need translation. We need only the صرفی نحوی تحلیل. ٹھیک ہے سر، اس میں فیل فائل آ گیا. قوما کا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ بن کے اس کا فتنا کا مفعول بھی بن رہا ہے. پھر مم حرف جار ہے، مم بادی جار مجرور، اور بادی کا جو ہے وہ بادی کا پورا من کے ساتھ مل کے متعلق ہے فتنا کو جا رہا ہے کہ آپ کے بعد آزمائش میں ڈال دی. اوکے، واہ اور ظرف زما، وہ ظرف زما ہے اس کا. تو سر کا کو کیا بولیں گے؟ بس کچھ بھی نہیں، بس attachment, nothing. Badika after you in your absence. ٹھیک ہے سر. پھر وا جو آ رہا ہے وہ اینڈ کے لیے آ رہا ہے کہ وہ ایسا ہوا. پھر ادل لہم فیل فائل، اس میں ابھی تو فائل اس کا ہی ہے اور ہم جو ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا، اور آگے جو سامری آ رہا ہے وہ اس کا جا کے فائل بن جائے گا ادلہ کا. ویری گڈ، دیٹ از دا فائل. کیا بولیں گے اس کو؟ فائل مؤخر. ویری گڈ سر. پھر ایک بار سارے لوگوں کو بولو سمجھ میں آنے کے لیے. عام طور پہ فعل کا فائل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ضمیر کا اٹیچمنٹ ہے اس لیے مفعول مقدم ہے، مفعول مقدم ہے اور فاعل مؤخر ہے. السامریو یہ اس کا فاعل ہے. ذلہ جو ہے وہ بھٹک گیا، ذلہ یہ اس کا مزید فیہ سے بھٹکا دیا یا گمراہی میں ڈال دیا. ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ٹورڈز بنی اسرائیل. اور یہ جو کچھ ہوا یہ 10 دن میں ہوا، اور یہ 10 دن میں ہی ساری گڑبڑ. اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت بھی وہی تھی اور ہوا بھی وہی کہ ان کو آپ کی قوم کو یہ یہیں پر یہ 30 دن کے بعد یہ 10 دن میں تورات بھی عطا کی گئی، تختیاں بھی حوالے کر دی گئی، لکھ کے دے دی گئی وہ 10 کمانڈمنٹس کی. وہ کمپلیٹ تورات نہیں ہے، بعد میں احکام آتے رہے، اس کے بعد تورات بنی، لیکن انیشیل جو آرڈرس آئے وہ 10 کمانڈمنٹس تھے. 10 کمانڈمنٹ تھے. تو ویسے قرآن میں بھی ابتدائی جو آتے ہیں وہ ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، کلمہ توحید، کلمہ رسالت پڑھنا، یہ پہلی شرط تھی. اس کے بعد کوئی اس کے اندر کنڈیشن نہیں تھی یہ بھی کرو یہ بھی کرو. وہ دھیرے دھیرے ساری آتی رہی تو اس سے جا کے پورا قرآن مکمل ہوا. لیکن ابتدا جو ہوئی وہ وہاں سے کہ 10 کمانڈمنٹ سے ہوئی. وہ 10 کمانڈمنٹس بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے، کسی کو نہیں معلوم تو گو ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ ٹائپ 10 commandments. You will get all the 10 commandments which were given to Musa alayhi salam for Bani Israel. They are very famous. ٹھیک ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہماری شریعت میں بھی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے. All the 10 commandments کہیں نکال کے دیکھ لیجئے، ریفرنس نکال کے لائیے، تھوڑی محنت کریے اور اس کو ہماری شریعت سے کمپیئر کر کے دیکھیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری شریعت کے خلاف. Everything is in our Sharia also, in Quran also. وہی 10 commandments ان کو بھی دیے گئے تھے، وہی شرک سے روکا گیا تھا. وہ نکال کے کبھی اسٹڈی کرنا ہے کریے، تھوڑا ریسرچ اپنے بھی کرتے رہیے، ہم کو بھی انفارم کریے. یہ 10 ہیں، اس میں سے کون سا ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کون سا ان کے لیے تھا. وہ سمپل کمانڈمنٹس تھے.
Now it is very clear everything کہ یہاں پر اس کی صرفی ناوی تحلیل سب ہو گئی. ایکسکیوز می سر، سر اپنے سرکار کو حضور کو تو وہی آتی تھی اور کاتب رسول لکھتے تھے نا صاحب وہی کو ہاں تو لکھواتے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لکھے لکھائے ہوئے تیار دے دیے سر اللہ میاں. ہاں یہ کمانڈمنٹ جو ہے ان کے لیے لکھے گئے تھے، وہ لے کے تختیاں رہے تھے پوری قرآن میں. تختیاں ہاں وہ کوئی ایسا کسی کا گھڑا ہوا قصہ نہیں ہے. پھر وہ جب دیکھے کہ قوم بھٹک گئی ہے تو اس کو نیچے گرا دیا، پھر اپنے بھائی سے سرزنش کی. بہت سی چیزیں اس میں آئے گی اور دوسری چیزوں میں بعض انبیاء کو پوری چیز لکھ کے ایک ساتھ دی گئی تھی، اور وہی یہ مشرکین بھی فرمائش کرتے تھے کہ پوری کی پوری کتاب ہمارے سامنے کیوں نہیں آ گئی، یہ تھوڑی تھوڑی آیتیں کیوں لا رہے ہیں. اور وہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کے ذریعے جو قرآن اترا اور اس کو جو ہے کاتبان وہی لکھتے بھی تھے، یاد بھی کر لیتے تھے، حفاظ بھی تھے. ہر ایک کا طریقہ اللہ کے پاس الگ ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا قرآن نہیں ہے. اور پھر قرآن میں یہ بھی اللہ نے چیلنج کیا ہے، اگر ان کو لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار دی بھی جاتی ان کے لیے تو اس صورت میں بھی یہ ایمان نہیں لانے والے ایمان لانے والے نہیں تھے. جس کو ایمان لانا تھا وہ آپ کی وحی کے قرآن کے وحی ہونے کے بعد ایمان لا لی، جس کو نہیں لانا تھا وہ اگر ویسا ہو بھی جاتا تو نہیں لاتے تھے. شکریہ شکریہ جزاک اللہ. کوئی بات چلیے چل وہ جس کا میں جلدی سے دور کرو. سر ایک ڈاؤٹ ہے سر. ہاں یہ بند کرو بھی. کس کا مائک لیں گے؟ نجیبہ اور تمہارا ہی مائک بہت ایکو کرتا ہے. نیا فون آنے والا ہے سر ایک ہفتے میں. نہیں سبیہ نجیب اپنا مائک میوٹ کرو. اچھا اس کے بعد سر کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ اصل میں. کون ہے؟ نجیبہ کچھ پوچھنا چاہ رہی نو تھے جب سے پوچھ رہے تھے سو. نہیں نجیبہ ان کے پاس وہ ایکو بہت ہے، وہ تھوڑا سا اپنا فون بھی چینج نہیں کرتے. عائشہ آئی فون آ رہا ہے نا نیا ان کا 12. ہاں جی سر السلام علیکم. جی اس کا ایک اچھا سا فون دلاتی کیوں نہیں بیٹا؟ بہت ستا تھا. جی سر وہ راستے میں ہے سر. میرے پاس ہے اب اس وقت ان کا فون. اچھا وہ پہلے بھی اس کے پاس بھی تھا تو وہی تھا. نہیں تمہارے پاس بھی وہی ہے ایکو؟ نہیں بچی کے انتقال سے پہلے ہی خرید کے رکھ لی میں ان کا. اچھا 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 لے کے آ رہی میں ان کا. میں سمجھا تمہارے انشاءاللہ استعمال 17 کو آ رہی میں وہاں پر، جب تک ان کو یہ تکلیف برداشت کرنا ہے. کوئی بات ہے. اب پتا چل گیا نا ان کو، جتنا ایکو کرنا ہے کر لو. بولو چل ہمارا جلدی سے دعا کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک پروردگار ہم آپ کا شکر ادا کرنا چاہتے کہ آپ نے ہمیں توفیق کے ساتھ وسائل دیے کہ ہم اس کلام پہ تدبر کر سکیں. اللہ پاک اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق دے. یا اللہ پاک پروردگار اس کو پڑھنے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اپنے توفیق سے اس کو درگزر فرما دیجئے، اور جو لوگ بیمار پریشان ہیں کسی تکلیف میں مبتلا ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی تمام جائز تکلیف دور فرمائیے اور لوگوں کی جائز خواہشات مطلب تکلیف دور فرمائے اور لوگوں کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ سر کو ہمت صحت طاقت عطا فرمائے اور ان سے ان کی کوشش کو قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم وعلیکم السلام.